نشان محبت سے سننا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے بھی کچھ کیا، گستاخی یا ایذا پہنچائی، گستاخی کی، تو فوراً عذاب آیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے لوگ اتنا کچھ کہتے ہیں جو کچھ نہیں کہتے. کیونکہ انسان کو انسانی فطرت بھی ہے کہ بچہ یا وہ ہو، اس کو کوئی کہے گا تو انسان کو جو جوش آتا ہے اپنی ذات پر وہ کرے تو وہ نہیں. پھر انہوں نے جو ہے ایک واقعہ لکھا کہ کچھ لوگ جنگل سے گزر کر تجارت کے جانتے، لیکن جنگل سے گزرنا، ایک اللہ والے کے پاس دعا کرانے آئے. انہوں نے کہا یہ ہاتھی کے بچے کا گوشت نہیں کھانا، تم نے ہاتھی کے بچے کا گوشت نہیں کھانا ہے. 2-3 دفعہ کھا. ہاتھی کے بچے کا گوشت کس نے کھانا ہے بھائی؟ چلے جب چلے گئے جنگل میں تو راستہ بھول گئے، کئی دن گھومتے رہے تو ذات راہ ختم ہو گیا، یہاں تک کہ اب بھوک کے لالے پڑ گئے، کیا کریں. تو ہاتھی کا بچہ نظر آیا، چھوٹا سا ہوتا ہے وہ، اس میں اتنی وہ جان نہیں ہوتی، ہم نے اس دفعہ دیکھے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. تو ان کی رائے بنی کہ اس کو قابو کرو، اور اب ہم اضطراری حالت ہے تو اس کو ذبح کر کے کھا جاتے ہیں. تو ان میں ایک جو ہے نا وہ صوفی تھا، انہوں نے کہا یار بزرگ نے ایسے تو نہیں کہہ دیا تھا، کہ ان کو کشف ہو گیا ہوگا کہ ہاتھی کے بچے کا گوشت نہیں کھانا. ان کا نہیں یار وہ کیسے کہہ دے، مر رہے ہیں جانتے چلے جاتے بچے بچے. اس کو پکڑ کے اس کو ذبح کر گوشت کھایا لیا. آگے چلے، آگے جا کر جہاں تک جا سکتے تھے وہاں رات کو ٹھہرے تو ہاتھی آیا، اپنے بچے کو تلاش کرتے کرتے خوشبو ڈھونڈتے پہنچ گیا، دیکھا ہڈیاں یہ وہ ہے، سخت غصے میں. وہاں سے وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا وہ قدم دیکھ لیے اس نے، اسی پر چلتا چلتا وہاں پہنچا. لوگ سو رہے ہیں سارے، تو ہر ایک کا منہ سونگھتا تھا اور پھر زور سے پاؤں مارتا تھا تو پھٹ پڑتا تھا سیدھا، ہر ایک کا منہ سونگھتا. تو صوفی جس نے نہیں کھایا تھا تو اس کو چھوڑ دیا، سب کو قتل کر دیا. واپس آ کے بزرگ کو بتایا کہ مرد بتا تو اس پر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ دیکھتا کہا کہ کبھی وہ ہاتھی خود اس پر کچھ ہو جاتا تو اس کو وہ اتنا انتقام نہ لیتا، بچے کا لیا. اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیا کچھ نہیں لوگ کہتے، وہ کچھ نہیں کہتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً عذاب نازل ہو. آپ پر اوجری پھینکی، انہوں نے اوج پھینکی، اور اس کے 1-2 سال میں ہی وہ بدر میں سارے مارے گئے. جس نے اس وسلم کے ساتھ بھی کچھ بھی کیا، یعنی آپ پر تھوک پھینکا، اللہ میں اس پر کتا مسلط کر. چنانچہ وہ اپنے ساتھ 20-30 تکڑے لوگ تلواروں سے لے کے سفر کرتا تھا. وہ سردار ایک دفعہ جنگل میں گیا اور اس نے اونچا ایک جنگل مچان بنائی، اس مچان پر چڑھ کر وہ سویا اور ارد گرد وہ سارے سوئے. لیکن شیر آیا، لیپرڈ ٹائپ بھی ہوگا، کہ وہ اوپر چڑھا اور وہیں سے اس کو قتل کیا اور اس کو چیر پھاڑ دیا. اس نے ان کو ہوش تب آیا جب وہ چیر پھاڑ دیا. وسلم کے بارے فوراً دکھا اس پر یہ اس واقعے کو بیان کر کے یہ استدلال کیا. اور رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو جتنا بڑا جانور ہوتا ہے اس کا ذاکرہ بھی بڑا مضبوط ہوتا ہے، حافظہ، اور اس میں انتقامی وصف بھی بہت ہوتا ہے. لہذا ہاتھی اور اونٹ دونوں اپنے انتقام میں مشہور ہیں. اونٹ بھی نہیں چھوڑتا، چاہے 10 سال 20 سال 2 سال 5 سال وہ اپنا بدلہ لے گا. اونٹ نہیں چھوڑتا، اس کا حافظے میں رہتی چیز. اور ہاتھی بہت خطرناک ہے، اونٹ بھی نہیں چھوڑتا، انسان کو انتقام لے گا. بہرحال یہ وہ کلامات میں دوسرے کے بزرگ کا پڑھ رہا تھا کہ وہ کسی کے گھر گئے، بڑے تاجر نے بلایا ان کو، تو
کہا کہ یہ آپ کا جو ایرانی قالین ہے یہ بہت اچھا ہے، تو آپ یہ مجھے دے دیں۔ کبھی کبھی بزرگ ایسی بات کر دیتے ہیں تو آدمی کو ذرا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی مصلحتوں کو نہیں جانتا، عام اس پر قیاس کر بیٹھتا ہے، تو کہنے جی تو بڑا آپ ایک لے لو، کوئی بات ایک دے دو۔ بعد وہ 4-6 مہینے گزرے، ان کے 2 بیٹے ہندوستان سے، وہ مصر کے تھے، تو ہندوستان سے بحری بیڑا لے کر گئے ہوئے تھے تجارت کے لیے، کیونکہ ہندوستان سے مسالے اور کھانے پینے کی چیزیں آتی تھیں، اور مصر سے کپڑا کاٹن اس کے لیے مشہور ہے، یہاں سے آتی تھی، یمن سے خوشبو جاتی تھی، یہ تجارت بہت پرانی۔ تو 2 کشتیاں تھی بڑی، اس میں سامان لے کر گئے، ایک کشتی واپسی پر، ایک کشتی ڈوب گئی اور ایک بچ گئی، تو ایک بیٹا اس کا ڈوب گیا اور ایک بچ گیا۔ تو جب وہ واپس آئے تو اس نے سامان کو اتارا، کیا ان کا جی کشتی پھٹ گئی تھی، تو اچانک جو ہے ہماری کشتی میں کسی نے قالین پھینکا ایرانی، اس قالین کو پھر بچھا کر وہ ٹھوکا گیا، اس سے پھر وہ درزے بند ہو گئے۔ جیسے اختر بھائی کے والد صاحب نے بتایا ایک دفعہ کہ جہاز میں دراڑ پڑ گئی تو گوشت کے ساتھ بند تھی، گوشت جو کھانے کا رکھا تھا وہ اس سے طوفان سے اس کے اندر گوشت بھر دیا، اس سے پانی رک گیا اور وہاں تک پہنچ گئے جہاں تک جہاز میں پہنچنا، ورنہ پانی کے بعد جاتا ڈوب جاتا۔ تو نے جب قالین دیکھا تو وہی تھا جو بزرگ لے کے گئے، اس کو حیرت سے دورہ پڑ گیا، دوڑتے وہاں گئے اور کہا کہ حضرت کی کیا، کہا کہ ظالم اس لیے تو دونوں مانگے تھے نا، تو کشتی کے لیے اللہ جی تو نہیں دیا، تو میں اگر اسرار کو سمجھتا میں دنیا دار ہوں جی، فقط اپنے لیے مانگ رہا ہے تو مجھے میں تو اللہ معاف فرمائے، بدگمانی جلدی کرتے کہتے ہیں اتنے بزرگ کو بات کریں تو فوراً ہم لوگ نفی کر دیتے ہیں، یہ بہت اہم بات کر رہا ہوں، مجھے ٹھیک ہے بات ایسی ٹھیک ہے، اور بات ہے کہ وہ خود ہی آپ کو روک دیں گے بعد میں کہ ایسا کام نہیں کرنا، آپ فالو بھی نہ کرو میرے والد صاحب کی جاتا ہے، سردی کا موسم ہے اور ایسی چیز ہے جو سردی میں ملتی نہیں، وہ سردی ناراض ہوتے تھے، ایک دفعہ تو کہو نا ٹھیک ہے، پھر باہر چلے جاؤ، پھر آ کر کہو حضرت سردی نہیں ملتی، یہ کیا کہ سب کی رات سے تو جی حضرت ٹھیک ہے، ابھی پتہ کر بیٹھ جائیں، حضرت وہ موسم نہیں اس کا اچھا، جو کہیں گے وہی موسم کہتے تو ناراض ہو جاتے یہ آپ میں سے، جی ٹھیک ٹھیک ہے انشاءاللہ ایسی ہو جائے گا، پھر بعد میں کہو جی وہ دکان بند ہے یا کچھ ہے جو ہے، بعد میں یہ مصیبت جی وہ جی حق سے جی یہ کیا بات ہوئی بھائی، اور انکار کرتے ہیں۔ ہمارے شیخ نے خود مجھے کہا ایک دفعہ، شیخ نے فرمایا تم بابل نگر چھوڑ دو، میں آیا ہوا تھا خان صاحب، بابل نگر چھوڑ دو، اب ایک آدمی محتمیم بھی ہے، حدیث بھی پڑھا رہا ہے، اختیارات بھی ہیں، بابا بھی ہے، جو بھی سمجھو، شیخ کہتا آپ بابل نگر چھوڑ دو، جی حضرت ٹھیک ہے انشاءاللہ، میں بالکل استعفیٰ بھیج دوں گا کل ہی، اور کیونکہ میں جاتا ہی نہیں ہے، میں بچوں کو یہی منگوا لوں گا، تو آپ جہاں میری ڈیوٹی لگائیں میں حضرت تیار ہوں، آپ نے تیار ہوں ان شاء اللہ، میں سوچے گا کہ کتنی آبادی ہے تمہارے وہاں، 207 لاکھ یا 15 لاکھ، 7 لاکھ، یہ تو شہر ہے،
ادارہ میں سمجھے تم گاؤں میں رہتے ہو تمہیں شہر آ جانا چاہیے، لیکن یہ شہر ہے، ٹھیک ہے کام کرو وہاں اب اس کا کیا نتیجہ ہے وہ ہمارے سامنے ماشاء اللہ. کراچی بھی ہمارا ہے، بھاؤ نگر بھی ہمارا ہے، پوری دنیا ہماری ہے جہاں ہمارا مولا ہے نہیں بات، یہ کچھ یہ راز ہے، راز ہے یہ. اگر اس میں کہہ دیتا حضرت کو محمد رسول میں میرے لیے مشکل ہو، استغفر اللہ استغفر اللہ. آج یہ راستے کھل نہیں ہے، نہیں ہے یہ اس حضرت فرماتے تھے کہ اپنے شہر سے جوتے کھانے کی یہ بھی تیار رکھ محمد خانی فرماتے ہیں کہ مجھے جوتے مارے کھاؤں گا. تو پھر فرمایا کہ بس اتنا جذبہ ہی کافی ہے، وہ نہ شہر جوتے مارے گا نہ آپ کو کوئی مارو مجھے جوتا ہے، لیکن اتنے جذبے سے ہی تمہیں مراد مل جائے گی جو دینا چاہتے ہیں. اب یہ ہم سمجھتے ہیں بول تو بدگمانی کر لیں گے یا کوئی اور بات الگ ایسا الحمدللہ میرا تجربہ ہے. اور ایک میں اور کتنے لوگوں کے ساتھ تو وہ ہیں انہوں نے ایسے ایسے وہ باتیں کی ہیں جو کہا فوراً یہ، لیکن کبھی بھی آپ کے مقصد کے خلاف کبھی بھی وہ نہیں کریں گے. لیکن ایک دفعہ جب کہیں گے آپ کیا کہ ان کا دل خوش کر دیں. دل خوش کے ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ڈیم کا پانی کھل گیا، اب نہر بہہ گئی، تمہاری نہر بہہ گئی. باز آمد آب مندر جوئے من، میرے خشک دریا میں پانی آ گیا. باز آمد شاہ مندر کوئے من، میرا بادشاہ میری گلی میں آ گیا. ان کے اسی توجہ کا نام ہی سب کچھ ہے. آپ نے اگر یہ کھینچ لی تو بس آپ کا کام ہو گیا. یہ ایک سمندر ہے پورا ہوتا ہے ان کے پاس. مجھے ویسے کھول دیتے نا اس کے لیے، یہ کہتے شہر کے دل کو کس طرح کھولے آدمی، کس طرح کھل جائے آپ پر، بس آپ کا کام ہو گیا. باقی یہ تو سب ساتھ ملتے چلے جائیں گے. اصل چیز تو وہ ہے جو ان کی طرف سے آ رہی ہے، اس کے ساتھ ہر چیز لپٹتی ہے. جب نہر آئے گی تو اس میں مچھلیاں بھی آئیں گی، اس میں خس و خاشاک بھی آئے گا، اس میں ہر نعمت آ جائے گی. ان کی توجہ ہوگی دین دنیا ساری نعمتیں آ جائیں. ایسا نہ کوئی کام کرے کہ ان کا دل وہ پیچھے سے بند ہی ہو جائے. بہت سونے اس طرح منزل کوئی بات نے کہا چھوٹی سی بات پر کیسے چھوٹی سی بات معمولی سی بات وہ کر دیتے تو پتہ نہیں کہاں سے کر دیتے، بہت نقصان کیا. بہرحال یہ قصہ جو ہے دیکھو